قرآن کے اندر بھی جو کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو جو بیان کیا گیا تو خود جو ہے پیغمبر سے کو جو ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو قصے جو ہیں یہ فقط داستانیں نہیں ہیں، واقعات ہیں، یہ حقائق ہیں، ان قصوں کو بیان کرو۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے اندر غور کریں، فکر کریں، تاکہ ان سے جو ہے کچھ حاصل کر سکیں۔ کربلا کا جو واقعہ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہمارے پاس دو طرح کے کردار ہم کو ملتے ہیں اس میں۔ وہ کردار بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے امام علیہ السلام کی نصرت کی، وہ کردار بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار سے امام علیہ السلام کی نصرت نہیں کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حالات جب کٹھن تھے، مشکلات کے شکار تھے لوگ، تو سب کے سب جو ہے باطل ہی پہ چلے گئے، نہیں، بالآخر امام علیہ السلام کے ساتھ دینے والے بھی موجود تھے، وہ بھی جو ہیں وہ سب کے سب معصوم تو نہیں تھے، وہ بھی ہماری ہی طرح کے لوگ تھے کہ جو غیر معصوم ہیں۔ دو طرح کے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک نمونہ ہے، ایک شخص ہے ترمہ، ظاہراً حاتم طائی کا پوتا ہے، ترمہ ابن ادے اس کا نام ہے، ظاہراً حاتم طائی کا پوتا ہے۔ یہ شخص جو ہے کون شخص ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ہم کہ امام کے خواص میں سے جانتا ہے، امام کے نزدیکیوں میں سے ہے، حالات سے واقف ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے۔ یہ تمام حالات کے اندر اس وقت جو ہے امام علیہ السلام مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور راستے کے اندر ہیں، امام علیہ السلام کے قاصد جو ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں کوفہ میں، اور اس حالات جو آپ کو جس سے آپ واقف ہیں۔ اب یہ شخص جو ترمہ اور اس کے ساتھ 3 اور لوگ ہیں، یہ 4 افراد جو ہیں کوفے سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک مقام پر آ کر جو ہے امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام جو ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کوفے کے حالات وغیرہ کے بارے میں۔ یہ شخص جو ہے وہ امام علیہ السلام کو بتاتا ہے، وہ جو آپ نے معروف جو قول ہے، فرزدق نے بھی یہی بات کی تھی تقریباً، مشہور ہے کہ کوفے کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ حقیقت ہے، کوفے کے حالات یہ ہیں۔ آپ کے جو قاصد ہے، البتہ مسلم عقیل کی بات نہیں، اور ایک اور قاصد جن کا نام قیس بن مصہر، ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اور کوفے کے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے جو بڑے بڑے جو قبائل کے جو سردار ہیں وہ بک چکے ہیں، رشوت لے کے جو ہے ان کو رشوت دی جا چکی ہے، اور حالات اس طرح سے ہیں کوفے کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں ہاں، لیکن تلواریں آپ کی مخالف ہیں۔ پھر مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ جو کوفے کی جانب حرکت کر رہے ہیں تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کوفے نہ جائیں، آپ، یہ خود جو ہے یمنی ہے، یمن کی جس طرح سے بتایا گیا کہ حاتم طائی کا جو ہے پوتا ہے، خود یمنی ہے، کہتے ہیں کہ آپ یمن کے ایک خاص علاقے کا نام لیتا ہے، وہاں چلے جائیں، ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں آپ کی اس طرح سے حفاظت کی جائے گی، اور میں خود ضمانت دیتا ہوں کہ 20,000 افراد آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر کروں گا، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ جائیں اور آپ کو جو ہے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ ایک ایسا پہاڑی علاقہ ہے، آج کل بھی اگر آپ لوگ یمن کے حالات سے واقف ہوں، جو دکھایا جاتا ہے واقعاً ایک سخت علاقہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میرا اور اہل کوفہ، یہ جو قوم عجیب، امام علیہ السلام کے دیکھیں کرم دیکھیں ان کا، کہتے ہیں کہ حالات سے واقف ہے لیکن کہتے ہیں میرا اور ان کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے، آخر میں نے جو ہے قبول کیا ہے، میں کیسے جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جاؤں، معلوم ہے کہ ان کے کوفہ کے حالات کیا ہیں، لیکن کہتے ہیں جب میرے اور ان کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے تو میں اس پہ باقی رہوں گا۔ امام علیہ السلام کی جب یہ بات سن لیتا ہے ترمہ، دیکھتا ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام اپنے عزم پہ باقی ہیں، اور وہ امام سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ میں نے سامان تہیا کیا ہے، میں یہ سامان جو ہے پہنچاتا ہوں، امام علیہ السلام اپنے گھر والوں کی جانب، اور پھر آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آؤں گا اور آپ کی نصرت کروں گا۔ امام علیہ السلام کے حالات کو دیکھ رہا ہے، حالات سے واقف ہے، کہتا ہے بس میں یہ جو میرے پاس جو سامان ہے جو اپنے گھر والوں کے میرے لیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے خریدا ہے، میں اپنے گھر پہنچا دوں، پھر آپ کے پاس آ کے آپ کی نصرت کروں گا۔ یہ شخص چلا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو ترمہ، جلدی کرنا۔ یہ شخص جاتا ہے، وہ سامان جو اس نے خریدا تھا گھر والوں کو دیتا ہے، اچھا واقعی چاہتا تھا امام کی نصرت کرنا، واپس آتا ہے اسی مقام پہ جہاں امام کو چھوڑا تھا، وہاں جب پہنچتا ہے تو ایک شخص اس کو ملتا ہے، سما اس کا نام ہے، کہتے ہیں امام علیہ السلام کی تو شہادت واقع ہو چکی، دیر کر دی تم نے۔ صحیح موقع پر صحیح تشخیص دینا اور صحیح ڈیسیشن لینا، یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ انسان جو ہے ذرا سی دیر کر دے کسی چیز کے اندر، وہ ساری زندگی جو ہے وہ افسوس کرتا رہے گا۔ جب دیکھ رہا ہے کہ امام کس حالت کے اندر ہے، اس نے جو ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ہے کچھ سامان کو ترجیح دی کہ میں اس سامان کو پہنچا دوں پھر آتا ہوں، اس ڈیسیشن کے اندر دیر اس نے کی، پیچھے رہ گیا اس قافلے سے، محروم ہو گیا اس سعادت سے۔ اب وہ چاہے کتنا ہی رو لے، کتنا ہی گریا کر لے، اس مقام تو نہیں پہنچ سکتا، اس عظیم مقام تک۔ ایک اور مثال، یہ شخص ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی، نام سنا ہوگا آپ نے، مسائل میں بہت ذکر ہوتا ہے، عبداللہ ابن عمیر کلبی۔ یہ شخص ہے کوفہ کے اندر رہتا ہے، دونوں عجیب ہیں، دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ایک شخص یہ ہے، دوسرا شخص عبداللہ ابن عمیر کلبی کوفہ کے اندر رہتا ہے۔ ایک دن جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے باہر سے کچھ شور ہو رہا ہے، کچھ
لوگ حرکت کر رہے ہیں، کھڑکی کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ ایک گروہ ہے جو کہ حرکت کر رہا ہے، پوچھتا ہے کہ گروہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نخیلہ کے مقام پہ جا رہا ہے۔ نخیلہ وہ مقام ہے کہ جہاں کوفہ کے اندر جب کوئی لشکر جو ہے تیار ہوتا تھا، پہلے پچھلے زمانوں سے، اس زمانے میں نہیں، پہلے جب بھی کوئی جنگ کے لیے جب کوئی لشکر جایا کرتا تھا تو اس مقام پہ پہلے جمع ہوتے تھے اور وہاں سے پھر جو ہے جنگ پہ جایا کرتے تھے۔ ابن زیاد بھی جب جو ہے جنگ پہ جا رہا ہے تو اس نے بھی اس نخیلہ کے مقام کا انتخاب کیا۔ تو یہ جب دیکھتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کہتے ہیں نخیلہ جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کیوں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جنگ کرنے جا رہا ہے، ان کے مخالف میں۔ یہ شخص جو ہے وہ بالآخر امام کو ماننے والا کہتا ہے جی یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جنگ کرنے جا رہے ہیں، میں جاؤں گا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کروں گا، ان کے فوج میں جاؤں گا۔ یہ پورا لشکر اس طرف جا رہا ہے، میں اس طرف جاؤں گا۔ کیا ہوا ہے دوبارہ سے غور کریں، ایک شخص ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آواز آتی ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں، کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے کہ ایک لشکر ہے جو ابن زیاد کی حمایت میں امام حسین کی مخالفت میں جا رہا ہے۔ کہتا ہے میں اسی وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے میں اس طرف جاؤں گا، اس حق کے محاذ پر جاؤں گا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ اپنی بیوی کو آ کے کہتا ہے کہ اس طرح سے میں نے دیکھا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں اور ان کی نصرت کروں۔ بیوی کہتی ہے کہ اگر تم جا رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی۔ کتنی دیر ہوئی ہے، صرف اور صرف ایک لمحہ ہے جو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے، دیکھا فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا ہے، یعنی واضح اس کے لیے امام علیہ السلام کی مخالف میں کوئی لڑنے جائے تو میں کیوں جو ہے امام حسین کی نصرت کرنے نہ جاؤں۔ خود جو ہے ارادہ کرتا ہے، اپنی بیوی کو بتاتا ہے، بیوی بھی راضی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا۔ رات کو جو ہے وہ نکلتے ہیں، 8 محرم کے آس پاس جو ہے 8 محرم کا یا اس کے آس پاس جو ہے کربلا پہنچتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بہانہ کیا کہ ہم نہیں پہنچ سکے، مشکلات تھیں، کوفے کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ کون لوگ؟ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو کیا معلوم نہیں تھا؟ امام علی علیہ السلام کے بہترین شاگرد کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، ہم کو تو نظر نہیں آتا کربلا کے میدان پہ۔ عبداللہ ابن جعفر کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہاں ہیں؟ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جب امام کہہ رہے ہیں کہ اس راستے پہ جو بھی آنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ آ جائے، لیکن کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں کو امام علیہ السلام نے، محمد ابن حنفیہ کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کیوں ہے؟ اس کی بیوی کیوں پہنچ گئی؟ یہ لوگ جو ہیں پہنچ جاتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا شہید جو ہے کربلا کا عبداللہ ابن عمیر کلبی، دوسرا شہید۔